الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوثہ ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیات کی کئی قسمیں بیان کی ہیں. زندگی کے ٹائپس کیا ہیں؟ پہلی قسم زندگی کی جو اس دنیا کی زندگی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات الدنیا کہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ. یہ دنیا اور دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور اس میں فائدہ ملنے والا بھی بہت ہی کم ہے. لعب و لہو و تفاخر بینکم. یہ کھیل کود کی جگہ ہے، یہ گیمز کی جگہ ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، یہ انجوائمنٹ کی جگہ ہے، وہ بھی لمیٹڈ ٹائم اور لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس زندگی سے بہتر ہے، جو اسی دنیا میں وہ زندگی ملنے والی ہے. وہ حیات طیبہ ہے، پاک و پاکیزہ زندگی، جو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ انسان کی زندگی کا استعمال میں لایا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور جتنا ہم ویلیو دیں گے زندگی کو، اس کو خرچ کریں گے ایسی جگہ جہاں سے ہمیں ریٹرن آنے کی امید ہو،
تو وہ زندگی انسان کے لیے فائدہ دیتی ہے. اسے کہتا ہے قرآن یہ حیات طیبہ ہے، پاک و پاکیزہ حیات ہے. اور تیسری زندگی جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا لائف کی طرف، وہ برزخ کی زندگی ہے. موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کا سمجھنا اور جس کا درک کرنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان کیا ہے. جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ کے خطبے میں کہا کہ شہیدوں کے لیے ایک زندگی ہے، وہ زندگی برزخی زندگی ہے، موت کے بعد ایک زندگی، اور وہ قیامت سے پہلے کی زندگی ہے. اور چوتھی زندگی جو قیامت کے بعد ہے، دوبارہ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، وہ آخری زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی اور بہترین زندگی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو، دی اینڈ کو اور ڈے آف ریزریکشن کو کی زندگی کو دو ایٹریبیوٹ کے ساتھ جوڑا ہے. ایک خیروں و ابقا، وہ زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی زندگی بھی ہے. دنیا کی زندگی انسان جتنی بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے وہ بہتر نہیں ہے. یہاں درد سر ہے، یہاں درد جگر بھی ہے، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں مصیبتیں ہیں. ہر نعمت کے ساتھ ایک ختم ہونے کا ڈر اور خوف لگا رہتا ہے. جیسے کسی عالم نے کہا تھا، ہر گلاب کے ساتھ یہاں پر کانٹا ضرور ہے. یہاں پر کانٹا ملے گا، جب تک کانٹوں سے ہاتھ گزرے گا نہیں، گلاب تک، روز تک ہاتھ انسان کا نہیں پہنچے گا. قیامت کی زندگی خیروں وہ ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، جسے قرآن کہتا ہے یہ دار الحیوان، وہاں حیات ہی حیات ہے. پھر وہاں پر موت کا تذکرہ نہیں ہے. اس زندگی تک پہنچنے کے لیے اس زندگی میں، اس دنیا میں انسان کو ایک مرتبہ مرنا پڑے گا، جو آدمی تیار نہیں ہوتا ہے. اس زندگی میں آدمی کو ایک بار مرنا پڑے گا. ایک بار مر کر آؤ، اگر اچھے ہو تو تمہاری وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھی ہوگی. اگر اچھی نہ ہو تو خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، لیکن پریشانیوں میں رہیں گے، مصیبت میں رہو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زندگیوں کی قسمیں بتائی ہیں، اور ایک برزخ والی زندگی ہے. قرآن مجید نے برزخ کے نام سے یاد کیا ہے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور دکھائی دیتی ہے موت، تو انسان بات کرنے لگتا ہے. کس سے بات کرے گا؟ مرتے وقت اگر فیملی والوں سے بات کرے گا تو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اس کو کیا ہو گیا ہے، کہ کہیں زندہ نہ ہو جائے ایک، اور دوسرے یہ کہ کہیں ہمیں ساتھ نہ لے جائے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، موت جب آ جاتی ہے تو وہ گفتگو کرے گا فرشتوں سے، موت کے پیغام لانے والے اینجلز کے ساتھ بات کرے گا. ایک فرشتہ یا کئی فرشتے کیا بات کرے گا؟ قال رب ارجعونی، پروردگار مجھے لوٹا دے اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کہاں بات کر رہا ہے یہ برزخ کی زندگی میں بات کرا، قیامت کی زندگی میں نہیں. اس لیے کہ قیامت کی زندگی سے کوئی واپس آ ہی نہیں سکتا ہے، آنے کی پاسبلٹیز ہی نہیں ہے. قیامت کے بعد پھر دنیا کا تصور ہی انسان کے ذہن میں نہیں رہے گا. برزخ کی زندگی میں دنیا کا تصور رہے گا. اب جانا ہے، مرنا ہے، قبر میں مجھے لٹایا جائے گا، تو بندہ کہے گا رب ارجعونی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے. ربی میں محبت ہے. قرآن مجید میں کتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ مور دین 99 نیمز. 99 نیمز حدیث میں ہے، اللہ کے صفات 99 ہیں، اللہ کی نیمز 99 ہیں، لیکن قرآن میں مور دین 99 ہیں. اگر کاؤنٹ کرتا جائے 128 یا 129 نیمز آف اللہ آر دیر ان قرآن مجید. ان میں ساری صفات میں سے ایک ہی صفت ایسی ہے جسے بندہ خود سے جوڑ کر بتا سکتا ہے، وہ ہے ربی، اے میرے پروردگار. علیمی نہیں کہہ سکتا، رحیمی نہیں کہہ سکتا، کریمی کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، خبیری کا معنی نہیں ہے، ربی کا معنی ہے. اس میں محبت پائی جاتی ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ رزق کا نہیں، جو کنیکشن ہے وہ کریشن کا نہیں.
جو کنیکشن ہے وہ نالج کا نہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ رب ہونے کا کنیکشن ہے، پالنے والا، ہمیں پرووائڈ کرنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں نرچر کرنے والا، ہمیں زندگی کا راستہ دکھانے والا، وہ صفت ہے جو ہمارے اللہ کے درمیان ایک کنیکٹر کا کام کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں پہلے سورہ میں جو صفت بیان کی ہے وہ رب کی، الحمدللہ رب العالمین۔ دو طرف سے محبت ہوتی ہے، جب بندہ کہتا ربی، پیار پایا جاتا ہے، اس میں لاڈ ہے، اے میرے رب، تو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئے گی؟ اے عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ عبد اور معبود کے درمیان یہ یا جو یا محبت ہے، کنیکشن ہے، میرے پروردگار میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، عبادی اے میرے بندو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ بندہ برزخ کی دنیا میں کہتا ہے اللہ سے میرے پروردگار کیا چاہیے، رب ارجعونی، ربی سنگولر ہے، ارجعونی پلورل ہے۔ اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے یا اینجل سے بات ہو رہی ہے؟ خطاب اللہ سے ہے، دس از کالڈ استغاثہ، خطاب اللہ سے، اے اللہ اے فرشتوں مجھے لوٹا دو، اے اللہ اے فرشتوں مجھے لوٹا دو۔ اگر فرشتے لوٹائیں گی بھی تو اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوٹائیں گے۔ رب ارجعونی، اٹس پلورل، اے فرشتوں مجھے لوٹاؤ اس دنیا میں، جس دنیا کو میں چھوڑ کر آؤں گا۔ کیا کرو گے اس دنیا میں جا کر؟ کیا کرو گے اس دنیا میں جا کر؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، 70 سال کی زندگی تھی، 80 سال کی زندگی تھی، میں نے نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اب احساس، آنکھ بند ہوتے ہی احساس ہو جاتا ہے۔ یوں آنکھ بند ہوئی جس کے لیے اس نے محنت کی تھی، پوری اپنی لائف کی کیپٹل اور سرمایہ جس کے لیے اس نے لگایا تھا، کوئی ساتھ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ پیسہ نہ فیملی۔ پیسہ کہے گا کفن دوں گا، فیملی کہے گی عزت کے ساتھ ہم آپ کو مٹی میں ملا دیں گے، عزت کے ساتھ ملائیں گے۔ جب آنکھ بند ہوئی تو انسان کو احساس ہوا نہیں یہ تو نہ پیسہ ساتھ چلنے والا ہے اور نہ فیملی ساتھ آنے والی ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان بہت محبت ہوتی ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان بہترین کنیکشن ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی قوم میں کسی بیٹے نے یہ کہا ہو مجھے باپ کے ساتھ قبر میں لٹا دیا جائے، کسی بیٹی نے یہ کہا ہو کہ میری ماں کے ساتھ مجھے قبر میں لٹا دیا جائے، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آنکھ بند ہوئی تو احساس ہوا کہ جو چیزیں میرے کام آنے والی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کیا چھوڑا تھا؟ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کیا چھوڑا تھا تم نے؟ دو چیزوں کی آرزو کرے گا بندہ، یوں آنکھ بند ہوئی مجھے چاہیے دو چیزیں، کون سی دو چیزیں ہیں؟ فاصدق واکن من الصالحین، دو کام میں کر لیتا تو برزخ کی زندگی کامیاب ہو جاتی، ایک صدقہ دیتا اور دوسرے نیک کام انجام دیتا، اچھے کام، گڈ ڈیڈز کو انجام دیتا چلا جاتا، راہ خدا میں صدقہ دیتا چلا جاتا، برزخ کی زندگی کامیاب ہو جاتی۔ آرزو تو کرے گا وہ اللہ جو ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ برزخ کی زندگی میں جب بندہ کہے گا مجھے لوٹا دے، کیا آواز آئے گی؟ کلا، ہرگز نہ کافر کو لوٹایا جائے گا، نہ مشرک کو لوٹایا جائے گا، اور نہ مومن کو یہ فرصت دی جائے گی۔ ایک کامنٹیٹر نے خوبصورت جملہ کہا ہے جی، قبر میں جانے کے بعد مومن کبھی اس دنیا میں آنے کی آرزو نہیں کرے گا، پرہیزگار اس دنیا میں آنے کی آرزو نہیں کرے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ پتہ ہے کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ قبر میں نور پھیل جائے گا، قبر کی زندگی مومن کے لیے ڈور آف ہیون ہوگی، the door of heaven will be open for the مومن۔ قبر میں جنت، قبر جنت بن جاتی ہے، قبر میں دروازہ کھول دیا جائے گا جنت کو، وہ تو اس دنیا میں تھوڑی آئے گا جی، جہاں پر لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، انسان کہے گا نہیں مجھے قبر کی زندگی اچھی ہے، وہ آرزو نہیں کرے گا۔ کافر کے سلسلے میں یہ آرزو کرے گا کاش، لیکن دونوں کو بھی اگر آرزو کرے بھی مومن تو دونوں کو پروردگار عالم یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اکن، صدقہ دیں گے ہم لوگ، جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلا، ہر دعا کو قبول کرنے والا اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے یہ سسٹم کے خلاف ہے،
اگینسٹ دا پالیسی ہے. پالیسی ہے کہ موت آ جانے کے بعد پھر اس دنیا میں ہم تمہیں نہیں لوٹائیں گے. تمہیں مرنا ہے تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز تمہارا ہوگا. الی یوم یبعثون، یہ برزخ ہے. ہم دیوار کھینچ دیں گے تمہارے اس دنیا کی زندگی کے لیے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تمہیں قبر میں رہنا ہوگا. برزخ کا لفظ استعمال ہے، وال ہے. برزخ مینز بیریئر، برزخ مینز کرٹن، برزخ مینز دیوال. ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی تمہارے اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جسے تمہیں پہنچنا ہے وہاں تک جو اصل حیات ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی تمہارے پاس موجود ہوگی اور تمہارا ایک کنیکشن باقی رہے گا جو اس دنیا سے اور اس دنیا سے، ایک رابطہ، روحانی رابطہ تمہارا باقی رہے گا. کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں ایک رابطہ باقی رہے گا؟ آیات ہیں شہداء کی، آیات ہیں صدیقین کی، آیات ہیں صالحین کی، آیات ہیں وہ آیات جو اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کا اس دنیا سے رابطہ، کنیکشن رہے گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے. کوفے میں قبرستان پر آپ کی نظر پڑی. جب قبرستان پر نظر پڑی تو مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کا پارٹ آف دا خطبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یا اہل الدیار الموحشہ، جی اے وحشت کے گھروں میں رہنے والوں. ڈر ہے نا، قبر یعنی ڈر. اے وحشت کے گھروں میں رہنے والوں. والمحال المقفرہ، اے اجڑے مکانوں میں رہنے والوں. اے اندھیری قبروں میں رہنے والوں، ڈارکنیس ہے وہاں پر. اے خاک نشینوں، جب زندہ تھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہو، خاک پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تھوڑی سی خاک لگ جاتی ہے تو اتنا پریشان ہو جاتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ذلت ہو گئی، خاک جھاڑنے لگتے ہو. لیکن قبر پہ لوگ تمہارے بدن پر خاک ڈالتے چلے جاتے ہو تو منع نہیں کرتے. سفید کپڑے ان کا کفن ہے اور خاک ہے. اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اس دنیا میں رہ رہے تھے، لوگوں کے درمیان رہ رہے تھے، لیکن وہاں پر تمہارے لیے غربت ہوگی اور تنہائی ہوگی. تم تیز رو، ہم سے آگے نکل گئے. یہ دنیا کا قانون ہے، سسٹم ہے. دنیا موت فدیہ قبول نہیں کرتی، کمپنسیشن نہیں. میں اس کے بدلے مر جاؤں، وہ میرے بدلے مر جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا فدیہ قبول نہیں کرتی، موت بھی فدیہ قبول نہیں کرتی ہے. صرف یہ کہ تم آگے نکل گئے، چاہے جوانی میں ہو بوڑھاپے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. ہم تمہارے نقش قدم پر چلنے والے. انا بکم لاحقون، بہت جلد ہم سے ملنے والے ہیں، آپ سے ملنے والے ہیں. پتہ ہے میں دنیا کی خبر تمہیں دے رہا ہوں. یا اللہ، دا نیوز، بریکنگ نیوز آف دس ورلڈ امام نے قبرستان میں سونے والوں کو دی ہے. پتہ ہے کیا ہے وہ؟ امت دوارو فقد سکنت، جن گھروں کو تم چھوڑ کر گئے تھے ان گھروں میں دوسرے آ گئے. دوسروں نے خرید لیا، رینٹ پہ لے لیا، کیا لے لیا پتہ نہیں، بٹ گئے وہ گھر. یا بچوں کے پاس بھی ہے تو دیواریں کھڑی ہو گئی. ایک گھر میں 4 دیواریں کھڑی ہو گئی اور 4 بچے الگ الگ رہتے ہیں. سکنت. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ. یا اللہ، ہاؤ کین آئی ٹرانسلیٹ دس؟ جن بیویوں کو، اسپاؤزز کو تم چھوڑ کر آئے تھے، ان کی اور شادیاں ہو گئی. دے آر لیونگ دیئر اون لائف. کیونکہ زندگی سٹاپ نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں زندگی آگے بڑھے گی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ. اور جو مال تم چھوڑ کر آئے تھے لوگوں میں بٹوارا ہو گیا، بانٹ لیا لوگوں نے مال. جہاں انصاف نہیں ہو پایا وہ کورٹ تک پہنچ گئے. جی، جہاں پر میراث صحیح طریقے سے بٹا نہیں، ان کی فیملیوں میں جدائیاں ہو گئی اسی مال کی خاطر، ایک دوسرے سے دور ہو گئے. ہاذا خبر ما عندنا، یہ تمہارے لیے بریکنگ نیوز ہے، بریکنگ نیوز آف دس ورلڈ. فما خبر ما عندکم، واٹس یور نیوز؟ خبر میں چلے گئے، نئی نیوز سفر تھا، نیا سفر تھا، نیو جرنی تھی آپ کی، بتاؤ وہاں کیا خبر ہے؟ یہ مولا کائنات کا جملہ ہے. واقعاً سلام ہے اس امام پر جس کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے. امام نے فرمایا اما، دیکھیں لفظوں پہ توجہ کیجیے گا، آپ کو برزخ کی زندگی کا پتہ چلے گا. اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اگر انہیں
بات سن رہے ہو. کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ کہا، پیغمبر اسلام نے کہا یہ جو قبروں میں سوئے ہوئے مردہ ہیں یہ لوگ تم سے بہتر سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں. اور مولا کہنا کہتے ہیں اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے، مردوں سے کہا گیا تم بھی بات کو رپلائی کرو، ان کو جو زندہ ہے انہیں رپلائی کرو. کیا ہوگا حال اگر مردہ بات کرنے لگے گا؟ لو دینا، پانی ڈالنے کے بدلے خود پہ پانی ڈال کے بھاگے گا بندہ، پھر قبروں پہ پانی نہیں گرے گا. اما لو دینا لہم فی الکلام لاخبروکم، اگر بات کرنے کی انہیں پرمیشن ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ نیوز دیں گے، بریکنگ نیوز فرام گریو ٹو دس ورلڈ. کیا خبر کیا ہوگی؟ یہ نماز جمعہ کا خلاصہ ہے جو ہم ہر جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان خیر الزاد التقوی، قبر میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو بہترین چیز تقوی الہی، گاڈ کانشیسنس. اگر تقوی ساتھ ہے تو قبر سے زندگی جو شروع ہوگی وہ اچھی زندگی شروع ہوگی. وہاں دی اینڈ نہیں ہے، ایک نئی زندگی کا ایک خوبصورت نیا آغاز ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ وہ قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ کام کرو. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، ان المیت لیفرح بالترحم علیہ، جو قبر میں لیٹا ہوا بندہ ہے بندی، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اگر تم ان پر رحم کرو گے. والاستغفار لہ، استغفار کی ایک تسبیح مرحومین کے لیے ہو جائے. استغفار سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں ہے مرحومین کے لیے، ڈیسیز پر لوگوں کے لیے. کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ جب فائدہ نہ ہو تو پھر استغفار کس بات کے لیے؟ فائل از اوپن، فائل آف ڈیڈس از اوپن، فائل آف ریوارڈ از اوپن. وہ لیں گے، آپ کا انعام لیں گے. وہ استغفار سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، صلوات سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، صدقے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. آیت حدیث کا جملہ ہے، ان لا یفرح بالترحم علیہ، وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ احساس، اچھا احساس ان کے اندر جاگتا ہے. کس طرح کا احساس جاگتا ہے؟ کما یفرح الحی بالہدیہ. ایک بچے کو آج گفٹ دے کر دیکھیے، ان ایکسپیکٹڈ گفٹ دے کر دیکھیے گا، جس طرح بچے کے چہرے پر خوشی آتی ہے نا، اسی طرح مردہ استغفار سننے کے بعد خوش ہو جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں اس اعتقاد کے ساتھ کہ ہمارا ان کو فائدہ، ہم سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور دوسرے خطبے میں 2-3 آیتیں قرآن مجید کی ہیں جن کی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ آپ کے حوالے. حضرت یوسف اور یوسف کے بھائی حضرت بنیامین کو حضرت یعقوب بہت چاہتے تھے. خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے، بچپن کا خواب ہے، کسی بڑے کا خواب نہیں ہے. خواب دیکھا تھا، چاہنے لگے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو، اس ڈریم کو ون آف دی سائن قرار دیا ہے. آیات للسائلین، دوز ہو آر آسکنگ کوشچنس فار دیم. اس خواب میں اور ان 2 بھائیوں میں اور اس کے بعد کی سٹوری میں سائنس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ سائنس فار دی گائیڈنس.
اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، ہمارا باپ ان دونوں کو کیوں چاہتا ہے ہم سے زیادہ؟ جیلسی. ونحن عصبہ، وی آر ٹوگیدر، وی آر پاورفل، وی آر یونائٹیڈ، 11 بھائی ایک طرف. ان ابانا لفی ضلال مبین. جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ سلینڈر کرنے لگتے ہیں، وہ تہمت لگانے لگتے ہیں. ہمارا بابا نبی حضرت یعقوب کے لیے ان کے بچے کہہ رہے ہیں ہمارا بابا ڈیویٹڈ ہے، ان کلیئر ڈیویشن، ضلال مبین. لیکن ابانا کہہ رہے ہیں، پھر باپ بھی چاہیے، باپ پر تہمت بھی لگانی ہے. کیا کریں گے؟ چلو ایک پلان بناتے ہیں. کیا پلان بنائیں؟ یوسف ہی کو مار دیتے ہیں، یوسف ہی کو مار دیتے ہیں. دور کرنا ہے یوسف کو، باپ سے دور کر دیں گے. یہ وَاقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ. دو مشورہ کیا انہوں نے، آپس میں مشورہ کیا، کنسلٹیشن. کیا نتیجہ نکلا؟ دو کام کر سکتے ہیں ہم لوگ، یا یوسف کو مار دیں، قتل کر دیں، یا یوسف کو اتنی دور لے جا کر صحرا میں، ڈیزرٹ میں چھوڑ دیں کہ یوسف کا پتہ ہی نہ لگے، یوسف پتہ ہی نہ لگے. کیا ہوگا؟ تو باپ ہیں اور ہم ہیں، جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو کس کو چاہیں گے؟ تو پھر ہم سے ہماری طرف محبت آئے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بعداً صالحین اچھے بن جائیں گے. کیا کریں گے؟ مار دیں گے، دور کر دیں گے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے. واٹ اے کانسیپٹ آف دا توبہ. قتل کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کیا؟ وی آر سوری. اور اللہ بھی، بابا بھی معاف کر دیں گے اور اللہ بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. قال قائل منه لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. ایک بھائی نے کہا مارتے کیوں؟ ابھی بھائی تو ہے ہمارا، ایک سافٹ کارنر تھا اس کے پاس، اس کے دل میں. مارو نہیں، دور مت پھینکو، دور کرنا ہی ہے. کسی کنویں میں، جی کسی پونڈ میں ڈال دو اس کو، اور کوئی قافلے والے آئیں گے اٹھا کر اس کو لے جائیں. وہ ہم سے دور ہو ہی جائے گا. دور کرنا ہی ہے تو اور طریقے بھی ہیں دور کرنے کے. یلتقطہ بعض الطیارہ، وہاں سے آئیں گے کوئی سیارہ، جو کاروان گزرتے ہیں وہاں سے پانی کے لیے آئیں گے، یوسف ڈول میں نکلیں گے، وہ لے جائیں گے یوسف کو اٹھا کر. ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہی چاہتے ہو. 3 پلان ہیں، ایک مار دو، ایک دور پھینک دو، ایک کنویں میں ڈال دو. کس کے لیے بحث ہو رہی ہے؟ یوسف کے لیے. کون ہے یوسف؟ یوسف بھائی ہیں، اور یوسف کے بھائی بھی بنیامین بھی انہی کے بھائی ہیں، اسٹپ برادر ہیں لیکن بھائی ہیں، اور نبی کے بچے ہیں. ایک یعقوب، حضرت یعقوب کے بچے ہیں یہ سب. اور انہوں نے پلان بنایا مار دیا جائے. اگر آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے، اس سٹوری کے ذیل میں ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج یوسف کون بنا ہوا ہے؟ آج یوسف ہے غزہ، آج یوسف ہے لبنان، آج یوسف ہے فلسطین. ساری دنیا نحن عصبہ، وی آر پاورفل. یہ جو دنیا کے آرگنائزیشنس ہیں پلان بنا رہے ہیں. کیا پلان بنا رہے ہیں؟ پلان ٹو سیو نہیں، پلان ٹو ڈسٹرائے، پلان ٹو کل دیم. اقتلوہ، مار دو ان کو. اگر کوئی مرتا نہیں ہے اترہو، ان کی زمین سے ان کو اتنا دور کر دو آنے میں سال لگ جائیں گے، یا کسی کنویں میں، ربلز میں انہیں دبا دو تاکہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے. یہ دنیا آج کا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں نا، مفسرین سے اجازت لیتے ہیں. آج کل ہر زمانے میں یوسف ہوتا، ہر فیملی میں بھی ممکن ہے کہ یوسف ہو جس کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں. ہر کمیونٹی میں ممکن ہے کہ یوسف ہو، ہر نیشن میں ممکن ہے کہ یوسف ہو، جو حق پر ہو، صحیح راستے پر، اس کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، دیٹ بیہیویئر کاؤنٹس. جی آج کل یہی ہو رہا ہے. اتنے ربلز میں جنازے پھنسے ہوئے ہیں. یہ کل کی نیوز میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک رپورٹر کہتا ہے، رپورٹرز کو بھی مار دیا جا رہا ہے، جرنلسٹ کو چن چن کے مارا جا رہا ہے تاکہ کوئی رپورٹ نہ کرے دنیا کے سامنے. کل رات میں 3 رپورٹرز جرنلسٹ کو مارا گیا لبنان میں تاکہ وہ رپورٹ نہ کرے. گراؤنڈ رپورٹ جو ہوتی ہے، فیلڈ رپورٹ، وہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، دنیا اسے کاؤنٹ کرتی. مار دیا جا رہا ہے. صرف وہ بتائیں گے تو ہمیں سنیں گے، ہم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. جی اتنے جنازوں کی بدبو آ رہی ہے کہ یار بچوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے. ایک جنریشن لگے گی 10 سال 12 سال 15 سال جو اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی اس سے بچنے کے لیے. پتہ نہیں چل رہا ہے کتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، کتنے لوگ تب قتل کر دیے گئے، کتنے لوگوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ربلز میں چھپے ہوئے. وی ڈونٹ نو. لیکن نا امیدی نہیں ہے.
جس طرح حضرت یوسف نجات پا گئے، مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نجات کا راستہ کھولے گا۔ دو طریقے ہیں، ایک ریزسٹنس، صبر، استقامت۔ یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا لیکن یوسف کے پاس توکل تھا۔ جب بھائی پھینک رہے تھے، پھینکنا چاہ رہے تھے تو رو رہے تھے حضرت یوسف، جب کنویں میں پھینک کے جا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ تو بھائیوں کو غصہ ہے، جب دشمن کے سامنے مسکرایا جاتا تو غصہ آتا ہے۔ ایک فلسطینی بچہ ہاتھ میں پتھر لیتا ہے ظالم کے مقابلے تو ظالم کو غصہ آتا ہے۔ ایک اسرائیلی سولجر نے سوسائڈ کیا، اس سوسائڈ نوٹ میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے کتنے بچوں کو بلڈوزر کے نیچے کچل دیا ہے، آئی کانٹ سی اگین، میں ذہن میں اس کو رکھ نہیں سکتا، وہ سوسائڈ کر لیا ہے، اس نے نوٹ بھی لکھا ہے۔ ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا، دشمن کو غصہ آتا ہے، حضرت یوسف مسکرانے لگے، اور بھائیوں کو غصہ آیا، ہم تمہیں پھینکنا چاہ رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو، ریزن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف نے کہا اب تک میں تم پر بھروسہ کر رہا تھا، میرے بھائی، جب بھائی خود کنویں میں ڈال رہے ہیں، اب میرا ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ، دیٹ از کالڈ توکل۔ اب میرا ایک ہی بذات پر بھروسہ ہے، وہ اللہ۔ اے کنویں سے یوسف کو بچانے والے، آج مسلمانوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس مصیبت سے بچا لے۔ وہ ریزسٹنس دکھائیں، دکھانا بھی چاہیے اور دکھا بھی رہے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈرز ان کے شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حجت الاسلام صفی الدین بھی شہید ہو گئے، جو ڈیپیوٹی تھے سید حسن نصر اللہ کے، جو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر توکل ہو، ریزسٹنس ہو، صبر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ ان کے لیے دعا، وہ بھی دعا کریں اپنے لیے، ہم بھی دعا کریں ان کے لیے، تاکہ ایک بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دکھائے۔ جو دعا حضرت یوسف نے کنویں میں کی ہے، تفسیر نمونہ میں پڑھ رہا تھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس دعا کو نقل کیا۔ ایک بچہ 7 سال کا، 8 سال کا بچہ جب کنویں میں پھینکا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار اب میرے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آل پریز بلانگس ٹو یو، لا الہ الا انت المنان، کوئی خدا نہیں ہے سوائے تیرے کہ تو بندوں پر نعمتیں نازل کرنے والا ہے۔ نعمت نجات، the نعمت آف the favor of salvation کون دینے والا ہے؟ منان is only اللہ تبارک و تعالی۔ بدیع السماوات والارض، creator of all skies and the earth، جو زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے، کیا مجھے نہیں بچائے؟ وہ طاقتور ہے، ذو الجلال والاکرام، وہ مائٹی، آل مائٹی ہے۔ دعا دیکھیے گا، ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وسیلہ میریکلز دکھائے گا۔ حضرت یوسف اس زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ ان تصلی علی محمد و آل محمد ان تجعل لی مما انا فیہ، جس سچویشن میں میں ہوں گا اللہ، اب مجھے 2 چیزیں چاہیے، ایک فرجن اور دوسرے مخرجن۔ ایک ہے مجھے بچا لے اور دوسرے مجھے ایسا راستہ دکھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک بچنا ہے اور پھر زندگی کو کنٹینیو کرنا ہے، صرف نجات کا راستہ میرے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہے حضرت یوسف ہے، ہم ان کی نیابت میں آج یہ دعا کو ہم نے دہرایا ہے۔ پروردگار اس دعا کے صدقے میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہر مظلوم کو ظلم سے، ستم سے نجات عطا فرما۔ جو ظالم ہیں، قسم کھائے ہوئے دشمن ہیں، پروردگار جلد از جلد انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.